السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم الرحمن، آپ کے اسلامیت کا معلم، آج آپ کے سامنے سبق نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے سبق میں ہمتاً کوشاں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیابی عطا کرے۔ عزیز طلباء، آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25 تا 27۔ آج ہم آیت 25، 26، 27 یہ 3 آیت کے ساتھ اس کی مشق کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے رکوع نمبر 3 کی 21 تا 24 تک یہ 4 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں، 21، 22، 23 اور 24۔ آج ہم اس کے آگے والی 3 آیات پڑھیں گے۔ امید ہے آپ سب کو پچھلا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 32 رکوع نمبر 3 نکال لیں۔ اسلامیات کی کتاب پیج 32 رکوع نمبر 3۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظی ترجمہ آیت نمبر 25 کا۔ وَرَدَّ اور لوٹا دیا، اللہ نے، الذین، الذی کا معنی لوگ ہوتا ہے، بیٹا میں نے بتایا تھا آپ کو، الذی کا معنی ہوتا ہے لوگ، الذین جمع کے لیے آتا ہے لوگوں۔ ٹھیک ہے، وَرَدَّ اللہ الذین، اور وَرَدَّ اور لوٹا دیا اللہ نے، الذین لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، بغیظہم غصے میں، لم ینالوا بغیظہم غصے میں بھرے ہوئے تھے، یعنی کہ لم نہیں، ینالوا حاصل کر سکے، خیرن بھلائی، وکفا اور کافی ہوا، اللہ المؤمنین مومنین کے لیے، القتال لڑائی میں، وکانا اور ہے، اللہ قویًا طاقتور، عزیزاً زبردست۔ بامحاورہ ترجمہ عزیز طلباء اس آیت کا دیکھیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم يَنَالُوا خَيْرًا کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ عزیز طلباء، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جو غزوہ احزاب پیش آیا اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کفار نے اپنے 12,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس میں جنگجو تھے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر فوج تھی، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے وہ لوگ آئے اور اپنا غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، کہ جو غزوہ بدر میں ان کے کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کا جوش، ان کا غصہ اور زیادہ بڑھا ہوا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے مار دیا، قتل کر دیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ اپنے غصے سے لبریز تھے، غصے میں بھرے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے صحابہ کی مدد کروائی۔ حضور علیہ السلام نے خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حکمت عملی اپناتے ہوئے مدینہ کے اطراف میں غزوہ خندق کھودی، اور وہ خندق آپ کو پتہ ہے بھوکے پیاسے رہ کر صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھودی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دشمن نے جب مدینہ کے اطراف کا محاصرہ کیا
تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ مسلمانوں نے تو بڑی حکمت عملی سے کام لی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور مدد کی، اور وہ مدد کیا تھی کہ تیز ہوا چلائی، جس سے ان کے خیمے اجڑ گئے، ان کی برتنیں بکھر گئیں، ان کا ساز و سامان بکھر گیا، اور وہ جو غصہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا وہ اپنے اسی غصے کو ساتھ لے کر وہاں سے واپس لوٹ گئے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اگرچہ یہ جنگ تلواروں کے ساتھ تو نہیں ہوئی، لیکن اس غزوہ کا نام غزوہ خندق اسی لیے رکھا گیا، غزوہ احزاب کا نام، کہ اس میں خندق کھود کر مسلمانوں نے ایک حکمت عملی اپنائی تھی، اور مسلمانوں نے فتح چاہنی تھی، وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے باقی غزوات میں شامل ہو کر باقی علاقے فتح کیے، جیسا کہ آپ نے 7 اور 8 کلاس کی اسلامیت میں پڑھا ہے کہ غزوہ تبوک اور اس کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ خیبر کہ ان غزوات کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی خیر کا سامان ہونے لگا، اور مسلمانوں کے اندر مال کی وافر مقدار میں فراوانی ہونے لگی۔ کھانے پینے کی جو تنگی تھی، جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی سردیوں کے دن تھے، مسلمانوں کے پاس خوراک کی بھی قلت تھی، لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، تو یہ ساری چیزیں جو مشکلات پیش تھیں، اللہ رب العزت نے اس غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں کو فتح اور نصرت دے کر پوری کر دی۔ وہ تمام چیزیں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو چار تھے، وہ تمام مشکلات دور ہوئیں اور فتوحات کا دور شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس جواں مردی سے غزوہ خندق اور اس سے پہلے غزوہ بدر میں کفار کا مقابلہ کیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ غزوہ بدر کے موقع پر صرف 313 اور 1000 کفار کا لشکر، جبکہ غزوہ احزاب کے موقع پر 1000 مسلمان اور 12000 کافروں کا لشکر تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے مدینہ کے اندر ایک گروہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کر چکا تھا، بنو قریظہ، جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو ذکر کیا تھا، وہ بھی اپنے وعدے سے پھر گئے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ثابت قدمی سے انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا۔ انہی تمام باتوں کو اللہ رب العزت نے ان 2-3 آیتوں میں بیان کیا ہے، جس کی مکمل تفسیر میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بیٹا اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اسی آیت کا دوبارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آیت نمبر 25 کا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا اور وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ یعنی کہ غزوہ خندق کے موقع پر وہ آئے نا، غزوہ احزاب کے موقع پر ان کو کوئی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھلائی ان کے ہاتھ نہ آئی، وہ ویسے ہی واپس لوٹ گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ مسلمانوں کے لیے اس لڑائی میں کافی ہوئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگلی آیت کا لفظی ترجمہ دیکھیں، وَأَنزَلَ، اور اتارا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم، جو سامنے تھے، جنہوں نے مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی میں، قلوبہم، دلوں میں، الرعب، دہشت، فریقاً، ایک گروہ، فریقاً، کچھ کو، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، وتأسرون، اور تم قیدی بناتے تھے، فریقاً، کچھ کو۔ کیا مطلب؟ بامحاورہ ترجمہ کر لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ عزیز طلباء، ابھی میں نے تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے اندر جو گروہ تھے اس میں سے ایک گروہ جس نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا وہ اپنے وعدے سے پھر گیا، اور ایک گروہ نے منافقین کا کردار ادا کرتے ہوئے کفار کی مدد کی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ مطلب کیا کہ ان کی سازش کو ناکام کر دیا اور ان کے دلوں میں رعب ہیبت ڈال دی، اور مسلمانوں نے ان کفار اور منافقین کو پکڑا، اور ان میں سے کتنے ایسے تھے ایسے جن کو قتل کر دیا گیا، اور کتنے ایسے تھے جن کو قیدی بنا لیا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنایا، أَرْضَهُمْ، زمین کا، وَدِيَارِهِمْ، اور اس گھر کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور مال کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، جسے تم نے نہیں دیکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیرا، اور خدا ہر چیز پر قدرت تھا۔ وکانا ہے اللہ اللہ پر، کلی ہر شیء چیز، قدیرہ قدرت رکھنے والا۔ وَأَوْرَثَهُمْ بَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی زمین اور ان کے قلعوں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اللہ نے تمہیں ان جگہوں کا بھی وارث بنا دیا جس کی تمہیں توقع نہ تھی، جس کے بارے میں تم نے خیال بھی نہ کیا تھا۔ جیسے غزوہ خیبر کے موقع پر جب غزوہ خیبر کے قلعوں کو فتح کیا گیا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اب مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھجوریں کھانے کو ملیں گی، کیونکہ خیبر اس جگہ پر تھی، خیبر کا جو مقام تھا، خیبر کا قلعہ اس جگہ پر تھا جہاں پر کھجوروں کے گھنے باغات تھے، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سوچا اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان باغات، ان قلعوں اور ان سرزمین کا مالک بنا دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور بھی بہت ساری تفسیر ہے اس کی، میں اتنی گہرائی میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو مختصر اور آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ مثال دی ہے میں نے صرف غزوہ خیبر کی، تو اس کا اللہ رب العزت نے ان جگہوں کا ان صحابہ کو اور حضور علیہ السلام کو مالک بنا دیا، یعنی کہ صحابہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی جگہ بھی ہم فتح کر لیں گے، کیونکہ کفار کا لشکر زیادہ تھا، مومنین کی تعداد، صحابہ کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ کی نصرت و مدد سے یہ ساری فتوحات ہوئیں۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر ہمارے آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 25 تا 27 کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہوا، مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے مشق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آج کے لیکچر میں ہمارا مشق بھی شامل ہے۔ الفاظ معینی میں پہلا لفظ ہے زادہ، زیادہ ہو گیا، تسلیمہ، سر تسلیم خم کرنا، سپردگی، نہبا کا معنی نظر، یہ لفظ امپورٹنٹ ہے، آپ نشان لگا لیں۔ ردہ کا معنی ہے لوٹا دیا، پھیر دیا۔ لم ینالو، حاصل نہ کر سکے، ویری امپورٹنٹ لفظ ہے بیٹا، کئی مرتبہ پیپر میں آ چکا ہے۔ ظاہرو، انہوں نے ساتھ دیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کئی مرتبہ پیپر میں آ چکا ہے۔ سیاسیہم، ان کی گھڑیاں، ان کے قلعے۔ قذف کا معنی ہے ڈالا، پھینکا، ویری امپورٹنٹ لفظ ہے۔ تاثرون، تم اسیر بناتے ہو۔ اورثا، وارث بنا دیا۔ لم تطعوہا، تم نے پامال نہ کیا۔ عزیز طلباء، رکوع نمبر 3 کی جو مشق ہے اس کے اندر سوال و جواب نہیں ہے، صرف ایک سوال دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ اس میں 3 آیتیں دی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان آیتوں کا مفہوم اور اس کی تفسیر میں پہلے ہی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس لیے مشق میں دوبارہ میں اسے نہیں پڑھاتا۔ تو
جیسے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے پچھلے سبق میں تھا، جیسے آج کے سبق میں ہے، آج کے سبق سے صرف ایک آیت لی گئی، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اللہ مومنوں کو جنگ میں کافی ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی جنگ میں، اور ان کو جو ہے فتح سے ہمکنار کیا، اور وہ مومن جو اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے تھے، اللہ ان کے لیے جنگ میں کافی ہوا۔ یہ ساری تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں۔ جب مفہوم پوچھا جائے کسی بھی آیت کا تو یہی تفسیر جو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ اس کو 2-3 لائنوں میں بیان کر دیا کریں۔ اور آج کی جو آپ کی ڈائری ہے عزیز طلباء، وہ ڈائری آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اسی مشق کے جو الفاظ معنی ہیں ان کو تیار کرنا ہے، اور اس کے جو تعلیمات اسلامی میں سوال دیے ہوئے ہیں، جتنے بھی اضافی سوالات دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رکوع کے کچھ آیت ویری امپورٹنٹ ہیں جو بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، اس کو بھی نشان لگا لیں آپ، جیسے آیت نمبر 21، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ یہ 3 آیتیں ویری امپورٹنٹ ہے بیٹا، بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 21 پہلی آیت اس رکوع کی، اور اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24، یہ 3 آیتیں ویری امپورٹنٹ ہیں، اس کا بھی نشان لگا لیں آپ۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگلا جو سبق ہوگا ہمارا انشاءاللہ وہ ہم حدیث نمبر 13 اور 14 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔